سید انیس رضا اور میرے ساتھ ہیں حمزہ افسار اور آپ دیکھ رہے ہیں دی پوڈ کاسٹرز۔ آج ہم دی پوڈ کاسٹرز کی دوسری ایپیسوڈ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انفلیشن، مہنگائی۔ چونکہ اس دور حکومت میں ابھی تک مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک عام عوام کی پہنچ سے مہنگائی اور جو روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ دور ہو چکی ہیں۔ اور بلکہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، جو میرے پی ٹی آئی کے دوست ہیں تحریک انصاف والے، کہ اگر اس حکومت کو کسی چیز نے مات دی تو وہ مہنگائی ہی ہوگی، اگر یہ حکومت کسی وجہ سے ناکام ہوئی تو وہ مہنگائی ہی ہوگی۔ کیونکہ ایک عام آدمی جو ہے، ایک روزمرہ کا ایک دہاڑی دار، اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون جیل میں جا رہا ہے، کون جیل سے آ رہا ہے، کون نیب جا رہا ہے، کون نیب سے واپس آ رہا ہے۔ جو دہاڑی دار ہے اس کو صرف اس چیز سے غرض ہے کہ اس کو آٹا کس بھاؤ مل رہا ہے، اس کو چینی کس بھاؤ مل رہی ہے، اس کو جو ہے وہ روزمرہ کی دالیں اور مطلب روزمرہ کی جو استعمال کی اشیاء ہیں وہ کس بھاؤ مل رہی ہیں۔ اور ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو مہنگائی ہے، جو انفلیشن ہے، وہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ دن بدن اوپر ہی جا رہی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے اس حکومت کے لیے، چونکہ باقی حکومتوں میں بھی مہنگائی ہوتی رہی ہے اور سارا کچھ تھا، لیکن تھوڑی سی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس حکومت سے لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ آتی ہیں۔ ایگزیکٹلی جب آپ نے ایکسپیکٹیشنز کی بات کی انیس بھائی، تو حکومت کے جو مینیفیسٹوز تھے نا شروع میں، جو حکومت نے کہا تھا، کیونکہ حکومت جب بھی کوئی آتی ہے نہیں تو اپنے مینیفیسٹوز دیتی ہے کہ بھائی ہم اس پہ کام کریں گے، پرٹیکولر ایریاز میں کام کریں گے۔ جب پی ٹی آئی نے یہ بولا تھا نا کہ یار انفلیشن ریٹ، مہنگائی، غریب کو کھانا ملے گا، تو یہ ایک بڑا رول تھا پی ٹی آئی کو بے تحاشا ووٹ جو پی ٹی آئی نے لیے تھے۔ یہ ایک وجہ یہ تھی کہ غریب کو کھانا ملے گا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ٹی چوک میں اور جو دھرنوں میں تقریریں کرتے تھے، ان کے اندر وہ چیخ کے کہتے تھے، آلدو انیس بھائی کو پتہ ہے کہ میں بھی پی ٹی آئی کی سپورٹر تھا، لیکن اب نہیں ہوں، کیونکہ اب جو ہے نا ایک مایوسی ہے ہمارے چہروں پر بھی، کیونکہ جو دعوے کیے تھے عمران خان صاحب نے، اور عمران خان صاحب کا سپورٹر ہونے کی جو نسبت سے ہم نے دعوے کیے تھے، وہ جو دعوے تھے نا بس دعوے رہ گئے۔ اب جب غریب ہم سے کہتے ہیں نا یار کہ آپ دعوے جو تھے وہ دھرے کے دھرے رہے، بالکل، جب غریب اب ہم سے پوچھتے ہیں نا انیس بھائی کہ یار آپ نے تو بڑے دعوے کیے تھے، بڑی باتیں کی تھی کہ اب ہماری حکومت آ رہی ہے، دیکھنا خان صاحب جو ہیں وہ کیسے غریب کو روٹی 3 وقت کی میسر کریں گے۔ یقین کریں وہ 3 وقت کی روٹی کیا، اب تو غریب 3 دن کا بھی بھوکا جو ہے غریب بیچارہ کھانے کو اس کو نہیں ملتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور مطلب اس حد تک، چونکہ اور اس حکومت کی ایک تو یہ وجہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر کسی چیز سے حکومت ہارے گی تو وہ اس کی مہنگائی ہے، اور دوسری چیز جو اس حکومت کے گلے پڑے گی نا وہ اس کے اپنے بیان ہے جو ابھی پڑھ رہے ہیں، کہ خان صاحب کا ہی بیان چلا دیا جاتا ہے کہ اگر ڈالر اوپر جائے تو سمجھو حکمران چور ہے، بالکل، اور اگر آپ لوگ مہنگائی ہو تو سمجھو کہ حکمران چور ہے، اور اگر میں آئی ایم ایف کے پاس گیا تو میں اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ بلکہ مہنگائی حمزہ جتنی ہو چکی ہے، وہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ اس کے فیکٹس بھی بتائیں، اور کہ کتنی مہنگائی اس دور میں ہوئی ہے، کتنی پہلے تھی، تو پھر ہم آگے بھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ کیونکہ منیز بھائی نے کہا کہ سٹیٹس بتاؤ، اور ہمارا جو مینیفیسٹو ہے ہمارے اس چینل کا وہ بھی یہی ہے یار کہ فیکٹ اینڈ فگر جو سٹیٹس پہ رہ کر بات کریں، جو ہم آپ کو، ہمارے آڈینس کو جو ہم بات ڈیلیور کر رہے ہیں وہ بات وہ ہو کہ جو واقعی میں ایگزسٹ کرتی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ باقی یوٹیوبرز کی طرح بس عوام میں تیر چلاؤ اور چلا کے چلے جاؤ، وہ کام نہیں ہے۔ جو ہوگا انشاءاللہ ود پروف اور ود ایویڈنس، ود فیکٹ اینڈ فگرز بات کریں گے۔ انیس بھائی نے کہا فیکٹس بتاؤ، تو زیادہ لمبی نہیں کروں گا اور فیکٹس پہ ڈائریکٹ آتا ہوں کہ جو حکومت آئی ہمارے پاس، ماشاءاللہ ہمارے پاس ختم ہوا مشرف صاحب کا، اور حکومت آتی ہے پیپلز پارٹی کی، اس کے اندر جو انفلیشن ریٹ تھا وہ 2008 کے اندر، کیونکہ ماشاءاللہ ایک ہٹا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جس بھی کنٹری پر ماشاءاللہ لگتا ہے، جو وہ کنٹری ہے وہ اپنے اس ترقی کے جو اس کے بھرائل ہوتے ہیں وہ 10 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو 2008 کے اندر جب پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو ایک ڈبل کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریٹ، انفلیشن ریٹ، اور تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں سب سے بلند ترین سطح پر گیا تھا، جو کہ ادارہ شماریات کے مطابق جو انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر دیے تھے اس کے مطابق وہ 20% تک گیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا انکریز تھا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ہائیسٹ کی اگر میں بات کروں تو وہ رائٹ آفٹر 1 سال بعد، لیکن یہ ہے کہ قدر بہتر ہمیں اس میں جو ہے، کیونکہ ماشاءاللہ لگا ہوا تھا اور حکومت کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل تھا کنٹرول کرنا اس سینیریو کو، تو پی ٹی آئی جو پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی اس نے جو دوسرا ہائیسٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ 13.5% آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیکریز آیا، انکریز نہیں آیا۔ اور اس بات پہ میں مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی اس کو کافی داد دوں گا، کیونکہ ان کا دور ایسا تھا کہ جہاں پہ انفلیشن ریٹ ایک تو سٹیبل رہا،
اس کے اندر کوئی بہت زیادہ جو انفلیشن ریٹ تھا اس کے اندر ہمیں انکریز نہیں ملا. اور سب سے مزے کی بات کہ 2015 کے اندر 2.53 انفلیشن ریٹ ہمارے پاس چلا گیا تھا, جو کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے کم ترین سطح پر تھا. تو یہ کچھ فیکٹ اینڈ فگرز تھے جو کہ میں نے بتانے تھے انفلیشن ریٹ کے مطابق. اچھا, کرنٹلی پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی ہے, عمران خان صاحب کی حکومت ہے, تو اس کے اندر اگر میں انفلیشن ریٹ کی بات کروں تو 2018 کے اندر جب عمران خان صاحب نے پاکستان کے جو حکومتی فرائض تھے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی جو اس نے حکومتی فرائض کو سنبھالا, اس کے اندر 2018 میں 5.8% ہمیں انکریز دیکھنے کو ملا. جو انکریز تھا انفلیشن ریٹ میں, اینول چینج جسے کہتے ہیں, وہ میں 5.8%, یعنی کہ اب لگا لیں ڈبل ہو گیا. جو نواز شریف صاحب کی حکومت کا ٹینیور کا جو اینڈ تھا وہ آلموسٹ 5.2 5.3 انفلیشن ریٹ کے اوپر ہوا, اور خان صاحب کے آتے ساتھ ہی وہ 5.8 جو اس کے اندر انکریز ہمیں نظر آیا 5.8%, اور جو کہ 2019 کے اندر 10.5% چلا گیا تھا. 10.58% پہ چلا گیا تھا. اور بلکہ جب مہنگائی کی بات ہوتی ہے تو ہمیں پیٹرول کی بات تو ضرور کرنی چاہیے کہ اس ایک مہینے کے اندر بلکہ کچھ دنوں کے اندر 2 دفعہ جو ہے وہ پیٹرول کی پرائسز بڑھائی گئی ہیں. اور پیٹرول ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ ہر نظام اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, اس کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے, تو آٹومیٹکلی پیٹرول انکریز ہوگا, اس کی پرائسز انکریز ہوں گی, سارے جو ہے وہ چیزیں اس کے ساتھ. اور اس پہ یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس پہ کنٹرول نہیں کر سکی, بالکل بھی نہیں کر سکی. اس کی دیکھیں آپ کے جو پہلے جو 119 سے 23 پہ آیا تھا غالباً, وہ 1 روپے کی سمری جو ہے وہ اوگرا نے بھیجی تھی, اور 5 روپے غالباً عمران خان صاحب کی طرف سے اس کو بڑھایا گیا تھا, اور اب جو ہے وہ 5 روپے کی سمری اوگرا کی طرف سے بھیجی گئی, جس پہ 4 روپے جو ہے وہ مزید مہنگا پیٹرول کیا گیا. اور انیس بھائی, ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے. میں نے جو یہ ویڈیو بنانے سے پہلے کافی ریسرچ لگتی ہے, کافی محنت لگتی ہے, ایسی ویڈیو نہیں بن جاتی. میں ایک بلاگ دیکھ رہا تھا, انڈین نیوز کی یہ سورس ہے, اس میں ایک کافی معتبر ادارہ ہے انڈین میڈیا کا, اس میں جو ان کی نیوز کاسٹر تھی وہ یہ بتا رہی تھی انیس بھائی کہ پاکستان جو ہے نا وہ پورے ایشیا کے اندر سب سے کم قیمتیں دے رہا ہے. تو یہ کیا اچھا, اس میں پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ انڈین میڈیا کا معتبر ادارہ, جو انڈین کے معتبر تو نہیں ہوتے, لیکن یہ ہے کہ چلے کوئی بہتر سورس ہوگا. لیکن اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایشیا میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سب سے کم ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ڈالر کا ریٹ وہاں کیا ہے اور پیسے کا ریٹ وہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے. ایون اب بنگلہ دیش بھی ہم سے اوپر جا چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مین چیز یہ نہیں دیکھی جاتی کہ وہاں پہ جو یہاں پہ اب ایک ورکر کو بیسک سیلری کتنی 16,000 17,000 دی جا رہی ہے, وہاں ایک ورکر کو کتنی وہاں اسے ڈبل ٹرپل دی جا رہی ہے. ہاں, یہ لالی پاپ ہے کہ وہاں پہ اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے اور پاکستان سے مہنگا ہے, تو وہاں پہ جو لوگوں کی تنخواہیں ہیں اور جو لوگوں کو حکومت کی طرف سے مراعات دی جاتی ہے وہ بھی اس حساب سے دی جاتی ہے کہ لوگ اس کو ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کبھی ان ممالک میں پیٹرول کے لیے کوئی دھرنے یا کوئی یہ چیزیں آ رہی ہوں. اور پیٹرول جس طرح سے مہنگا انہوں نے کیا ہے مطلب ان کچھ دنوں میں, تو یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے. اور کیونکہ ملکی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پہ پیٹرول جو ہے وہ چلا گیا. اس سے پہلے بھی ایون 2008 اور 2013 کی بات کریں تو اس ٹائم بھی اسی طرح تھا. بالکل, کہ اس ٹائم کیا ریٹ سے آپ, لیکن 8 اور 13 کے اندر چلیں یہ تھا. انیس بھائی, نواز جو گورنمنٹ ہمیں ملتی ہے نا, نواز شریف صاحب کی جو ٹینیئر آتا ہے, اس کے اندر یہ پرائسز ڈیکریز کیوں ہوئے؟ اس میں بھی تو انکریز ہونے چاہیے تھے نا, مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی. اچھا, اس پہ ایک تو عالمی ریٹ جو ہے وہ بھی کنٹرول میں تھا. دوسرا جس طرح ہم نے آگے بھی اسٹیٹس دیکھے, فیکٹس دیکھے, تو ان کا جو دور تھا نون لیگ کا, اس میں بڑے اسٹیبل تھی ہر چیز, تھوڑی بہت اس میں آتے رہے, بہتری کی طرف آئی, اور چیزیں زیادہ تر جو ہے اس میں اسٹیبل چیزیں دیکھنے کو ملی. اب میں ایک چیز اور بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی نون لیگ میں آڈینس کو بتا دوں, لیکن یہ ہے کہ جو چیز ہمیں ملی ہے, جو فیکٹس ہیں, جو حقیقت ہے, جس کی جس تعریف کے لائق کا مستحق. اور میں اگر آپ ابھی بھی آپ کو شک ہے کہ یہ حمزہ جنون لیگی کافی تعریفیں کر رہا ہے,
اگر آپ کبھی آپ کا کوئی اتفاق ہوا اور میری فیس بک ہینڈلنگ اگر آپ نے دیکھی تو ضرور دیکھیے گا 2018-19 کی جو پوسٹیں ہیں نا وہ عمران خان صاحب کی پوسٹوں کے علاوہ کوئی پوسٹ ہی نہیں ہے. میں دوستوں سے رشتہ داروں سے ہر کسی سے لڑ رہا ہوتا تھا. ایون انیس بھائی کے ساتھ ہمارے ایک یونیورسٹی کے اندر بھی کمپٹیشن ہوا تھا اور اس میں بھی انیس بھائی جو تھے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اور میں پی ٹی آئی کے جو زور و شور سے میں اس کو ان کی حمایت میں تھا, لیکن شاید انیس بھائی وہ میری حمایت جو ہے مجھے لگتا ہے کہ نہیں تھی ٹھیک. چلو وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے. چلو اگر ابھی بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا تو اچھی بات ہے. اور اچھا انیس بھائی فیکٹس اینڈ فگرز میں نے پہلے بھی بتائے تھے تو میں دوبارہ پیٹرولیم, کیونکہ ہم تو مہنگائی کی بات کر رہے تھے, ہم پیٹرولیم مصنوعات کی بات کر رہے ہیں, تو جو پیٹرول تھا وہ 2008 سے لے کے 2013 کے درمیان میں 110-115 یعنی انکریز کیا تھا. لیکن اس کے بعد نواز حکومت کی اگر میں بات کرتا ہوں تو وہاں پہ ہمیں 63 روپیز تک ہم نے پیٹرول کو دیکھا کہ 63 روپے تک پیٹرول آیا. یہ نہیں ہے کہ جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے اس کے اندر جو پیٹرول تھا یا پھر انٹرنیشنل جو پیٹرول کی پر بیریئر پرائس تھی وہ کوئی ایک دم سے انکریز کر گئی تھی, نہیں, یہی ریٹ چل رہا تھا, وہاں پہ اسٹیبلٹی تھی. لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریٹ کافی ہم نے دیکھے نواز حکومت کے اندر. یہ انیس بھائی ہم بار بار جو میں نواز حکومت کی بات کر رہا ہوں یا آپ بات کر رہے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم سپورٹرز نہیں ہیں, لیکن جو اپریشیٹ کرنے کی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ حق بنتا ہے اپریسیشن کا. اگر اس طرح کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے عوام کی, ہم عوام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو یہ بات نہیں کر رہے غریب بندے کو نا اس بات سے غرض نہیں ہوتا بھائی کہ انٹرنیشنلی اس کو تو بیچارے کو یہ نہیں پتا ڈالر ہے کیا, ڈالر کیا نہیں ہے, اس کو تو نہیں پتا انٹرنیشنل بیریئر کیا ہے کیا نہیں ہے, انٹرنیشنلی کیا ریٹ چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے, کیسے پیٹرول خریدا جاتا ہے اور کیسے آگے پیٹرول بیچا جاتا ہے. اس کو غرض ہے پیٹرول مجھے کتنے کا مل رہا ہے. بالکل ایسے. اور یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے میٹرو بنائی, نواز شریف نے مطلب چیزیں سستی دی تو یہ قرضے لے کے قرضے. لیکن میں یہاں پہ یہ چیز بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے قرضے 2018 تک لیے گئے تھے اس کے بعد بھی اس جتنا قرضہ لیا گیا تھا اتنا قرضہ اس سے زیادہ جو ہے وہ قرضہ مزید ابھی تک لیا جا چکا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ عمران خان کیا کرے گی تو صرف وہ قرضے واپس دے رہا ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. نہ ہی وہ قرضے واپس ہوئے, جو سود کے ساتھ واپس دیے گئے تھے تو جتنے قرضے واپس دیے گئے ان کے کئی گنا زیادہ ان سے جو ہے وہ ہم قرضے جو ہے وہ ایک اور لالی پاپ ایک اور ہمیں جو ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہم لے بھی چکے ہیں. اور بلکہ میں ابھی یہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو جب آئی تھی گورنمنٹ تو پہلے 7 مہینوں میں انہوں نے جو ہے وہ 40 کھرب کا لون لے لیا, پہلے 7 مہینوں میں. اس کے بعد کے ابھی سٹیٹس نہیں میں بتا رہا, صرف پہلے 7 مہینوں کی. عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ آئی ایم ایف سے بہتر خودکشی نہیں کی انہوں نے ابھی تک, تو لیکن جو ہے وہ لیکن جو بھی ہے جیسے بھی ہے ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں تو ہم ان کو انٹرنیشنلی کسی بھی جو بھی پلیٹ فارم ہوگا اس پہ سپورٹ کریں گے. جو غلطیاں ہیں وہ بندے کی غلطیاں بتانی چاہیے, ہم لوگ ایسے کرنی چاہیے, تنقید ضرور ہم لوگ ہونی چاہیے. ہم آپ کے لیے عوام کے لیے بیٹھے ہیں, عوام کو بات وہ بتائیں, وہ حکومت کا چہرہ بتائیں, حقائق سے آگاہ کرنے, بالکل جو آپ کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہاں پر گورنمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں, ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے. وہ ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, ہمارے لیے معتبر ہیں, اور کوئی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہوگا ہم ان کو سپورٹ بھی کریں گے اس طرح. اور بلکہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے کہ جس میں ہم عمران خان صاحب کی کامیابیاں جو تھوڑے بہت کام انہوں نے کیے ہیں ان پہ ہم روشنی ڈالیں گے اور ضرور بتائیں گے کہ یہ کام ہے. اور آخر پہ میں صرف بلکہ ہم دونوں کی طرف سے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ خدا را اب جو غریب, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ غریب بندے کو مہنگائی سے غرض ہے اور روزمرہ کی اشیاء سے غرض ہے, تو ان چیزوں پر کنٹرول پائیں اگر آپ عوام کے دلوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. اور اب پچھلی حکومتوں پر بلیم ڈالنا, اب 3 سال اور چوتھا پارلیمانی سال آپ کو شروع ہو گیا ہے, چوتھے سال کو الیکشن کا سال کہا جاتا ہے, تو آپ بس کریں کہ اب پچھلی گورنمنٹ نے, وہ تو تھے ہی, چلیں آپ بقول آپ کے وہ تو چور تھے, ڈاکو تھے, لٹیرے تھے, آپ نے کیا ڈیلیور کیا, آپ نے ابھی تک کیا دیا. تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے, تقریباً 2 سال ابھی بھی اس حکومت کے پاس باقی ہیں, اور یہ ہی 2 سال ہیں کہ یا تو یہ عوام کے دل میں گھر کر سکتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے عوام کے دلوں سے اتر سکتے ہیں. میں بھی یہ کہوں گا خان صاحب, غریب کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ اس کے کتنے قرضے واپس کیے جا رہے ہیں. اس غریب بیچارے کے پاس تو کھانے کی روٹی نہیں ہے, اس کو ایٹ لیسٹ کھانے کی روٹی تو دی جائے. اس کو اس بات سے غرض نہیں کہ کتنے لنگر کھانے بن رہے ہیں, اس کو اس بات سے غرض ہے بھائی کہ میری جو گھر میں بیٹی, ماں, بہن بیٹھی ہوئی ہے وہ کھانا کھا سک بھی رہی ہے کہ نہیں. اس بیچارے کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کو آپ نے, جو ہمارا پاکستان ہے وہ کتنے نمبر پہ آ رہا ہے اور کتنے نمبر پہ نہیں آ رہا, کتنی آپ نے کرپشن ختم کیا ہے, کتنی نہیں کی. اس کو آپ روٹی دے دیں, وہ بندہ آپ کو ہی ووٹ دے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو روٹی نہیں مل رہی. بالکل ایسے ہی ہے. اور جی ناظرین, آپ نے
ساری باتیں سنی اور اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کس قدر ہماری باتیں درست تھیں اور کس قدر اور کس حد تک درست نہیں تھی. اجازت دیجیے اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.